آتی ہیں کہ مردوں کو دین نہیں آتا، دین ہمیں آتا ہے. اور جو دین رسول نے دیا تھا وہ دین تو یہ تھا کہ پردہ فرض ہے. وہ دین یہ تھا، میرے رسول نے بتایا تھا کہ عورت کا معنی ہے مستور. مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. جب ان ملاؤں نے، جب ان بغیرت بلوانوں نے عورت کے سر سے دوپٹہ اتار کے ٹی وی میں بٹھا کر دین کے سوالوں کا جواب دینے شروع کر دیے تو لوگوں کے ذہنوں سے وہ دین نکل گیا جو رسول لے کر آیا تھا. سب سے بڑا ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ دین پہ کسی صحیح عالم دین کو نہیں لایا جاتا. وہ ملات ہیں جو بکاؤ ہوتے ہیں اور پھر ایسی ایسی بحث چل جاتی ہے الامان والحفیظ، جو دین کے ربے بھی نہیں جانتے کیونکہ وہ تو کمرے میں بیٹھے ہیں. میں انہیں کیسے پیغام پہنچاؤں کہ یہ غلط بول رہے ہو، یا آپ کیسے پیغام پہنچائیں گے کہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو بات کمرے میں ہے، وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اور ایسے ایسے مفکر اسلام آ رہے ہیں ٹی وی پہ، ایسے ایسے اسلام کے ڈاکو آ رہے ہیں، ایسے ایسے بدماش آ رہے ہیں دین کے نام پہ. الامان والحفیظ، جو وہ لوگوں کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں، جس کی اپنی داڑھی نہیں ہے وہ قرآن پیش کرے گا تو وہ کب کہیں گے نماز پڑھو 5 وقت کی؟ اسے کیا ضرورت پڑی؟ وہ تو آپ نہیں پڑھتا، وہ تو خود نہیں پڑھتا ہے، وہ آپ کو کیوں کہے گا؟ جو مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کر بے پردہ عورت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کب کہے گا کہ عورتوں کے لیے پردہ لازم ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کب بیان کرے گا؟ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ سیدہ پاک کی سیرت بیان کرنے کی؟ اگر وہ سیرت بیان کرے گا تو لوگ گیران پکڑیں گے کہ اگر سیدہ پاک کی یہ سیرت ہے تو تمہیں کس نے حق حاصل دیا کہ بے پردہ عورت کے سامنے بیٹھ؟ یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کو دین ہی نہیں رہنے دیا جا رہا. اور میرے رسول نے کہا 5 نمازیں پڑھو. اب ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی نماز ہیں 5، 2 ایک ٹائم پڑھ لو، 2 ایک ٹائم پڑھ لو، 1 ایک ٹائم پڑھ لو. تماشا ہے یار، کیوں دین غالب نہیں آ رہا؟ دیندار غالب نہیں آ رہے. جب انسان دیندار ہو جائے گا، جب لوگوں کا خوف نکال کر اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا، جب دین کے لیے ڈٹ جائیں گے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا غالب آنے سے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی پیر صاحب آپ تو عجیب آدمی ہیں، ماحول کو بھی دیکھو نا ذرا، ماحول ہے ایسا سازگار؟ دین کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب رسول نے اعلان نبوت کیا حالات بڑے سازگار تھے، بڑے اچھے حالات تھے. سوال کا جواب دل کیا، اس وقت حالات اچھے تھے. لوگ تو برہنہ کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے. جب رسول نے اعلان نبوت کیا ہے کپڑے اتار کے عورتیں بھی ننگی مرد بھی ننگے کعبے کا طواف ہو رہا ہے، اور کعبے میں سیٹیاں بجا بجا کے عبادت سمجھ رہے ہیں، اور کعبے کا طواف کرتے تالیاں بجائی جا رہی ہیں. حالات بڑے سازگار تھے. میرا رسول ایک تھا، پوری برادری بھی دشمن، عزیز و اقارب بھی دشمن، سکے چچا اور تائے بھی دشمن، اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن. حالات ایسے تھے. میرے رسول کے دور میں زندہ بچیاں لوگ دفن کر رہے تھے، میرے رسول کے دور میں شراب عام پی جا رہی تھی. حالات ایسے تھے جب میرے رسول کا ظہور ہوا ہے. اور لوگ مجمع لگا کے مجموعوں میں کھڑے ہو کر بتاتے کہ میں نے اتنی عورتوں کے عزتیں لوٹی ہیں، میں نے اتنی عورتوں سے معاشقہ کیا، اتنی سے چل رہا ہے. لوگ مجموعوں میں بتاتے
کہ میں کتنی عورتوں کی عزت لوٹ چکا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو میرے رسول نے حق اور صداقت کا پرچم بلند کیا تو 23 سال میں وہ انقلاب آیا کہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے. وہ انقلاب آیا کہ جو لوگ اپنی ماں کو آکاش کے بازار میں بیچ آیا کرتے تھے وہ ماں کے قدم چومتے نظر آئے. وہ انقلاب آیا جو بہنوں کو بہت سمجھتے تھے وہ اپنی بہنوں کو باپ بن کر کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے لگے. وہ دور آیا کہ جو عزتیں لوٹنے والے تھے وہ بہنوں کی عزتیں بچانے کے محافظ بن گئے, وہ عزتوں کے محافظ بن گئے. وہ دور آیا جو لوگ مال چھیننا اپنا حق سمجھتے تھے وہ دور بھی آیا کہ وہ لوگوں کا مال بچانے کے لیے سپر بن گئے. وہ دور بھی آیا کہ جب لوگ کسی جانور کو تکلیفیں دیتے تو لوگ رو جایا کرتے تھے. پھر انصاف کو وہ دور آیا کہ جو انسان کام نہیں کر سکا وہ گدھے کام کرنے لگے. گدھا احمق ترین جانور ہے نا بھائی, لیکن کیا میرے رسول کے گدھے کا واقعہ نہیں پڑا کہ حضور فرماتے کافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ, گدھا لے کے آ جاتا, صحابی کو جا کے گھر سے بلا کے لے آتا. کبھی غور کیا ہے کہ میرے رسول نے ایسا انصاف کا پرچم بلند کیا کہ بھیڑیے بکریوں کے رکھوالے بن گئے. میں نے پڑھ رہا تھا واقعہ کہ رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا. تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں. بھیڑیا اسے بکری اٹھا لی. اب وہ چرواہا ہمت والا تھا, جان والا تھا, ہماری طرح غلط رستوں میں پہ کر ہمارے بچے کی طرح غلط نہیں تھا. آج تو ہمارا بچہ جو 16 سال کا ہوتا ہے وہ فارغ ہوتا ہے. جتنا شعور ہمارے دور میں 20 سال کے آدمی کو ہوتا تھا اتنا شعور آج 5 سال کے بچے کو ہے. یہ ہمیں ٹی وی نے نقصان پہنچائے ہیں, یہ ہمیں اسٹیچ موبائل نے میرا ہمارا غرق کیا ہے. بہن اور بھائی کی محبت کو ختم کر کے نفسانی خواہشات کو آگے لے آئی ہے. یہ ہے معاشرے نے ہمارا بیڑا غرق کیا. بہن بھائی کا امتیاز ختم ہو چکا ہے. پہلے چاچے کی بیٹی بہن ہوتی تھی, اب چچے کی بیٹی معشوقہ ہے. پہلے چچا باپ ہوتا تھا, اب چچا درندہ بن چکا ہے. ہاں عرض کر رہا تھا بھیڑیے نے بکری اٹھائی. وہ جو ایاری تھا وہ ہمت والا تو نے جا کر ڈانگ لگا اس کے سر پہ بکری چھڑوا لی. وہ پہاڑ پہ جا کر بھیڑیا بیٹھ گیا, کہتا یا اللہ تو نے مجھے خوراک دی, اس نے مجھ سے چھین لی ہے. بھی اللہ نے مجھے خوراک دی تو نے چھین لی ہے. وہ کہتا ہائے توبہ, بگیار باتیں کرنے لگ گئے, بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں, ہائے تعجب, ہائے وہ وقت آ گئے بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں. وہ بھیڑیے کہنے لگا تمہیں بڑا تعجب آ رہا ہے اس بات پہ, تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ پہاڑوں کو پچھلی طرف ایک اللہ کا رسول آیا ہے, وہ آنے والی باتیں بھی بتاتا ہے, گزری باتیں بھی بتاتا ہے. بھیڑیا کہنے لگا اس آج کے 14ویں صدی کے ملا سے تو وہ بھیڑیا ہی بہتر تھا جو رسول کی عزت بچا رہا تھا. اس نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ اس بستی میں اللہ کا رسول آیا ہے جو آنے والی باتیں بتاتا ہے اور گزری بھی بتاتا ہے. وہ کہہ رہے کاش آج اگر کوئی میرے پاس آدمی ہوتا تو میں بکری اس کے ذمے لگا کر اس رسول کو جا کے دیکھتا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اونچی کہہ سبحان اللہ. اتنا خاموش نہ بیٹھا کرو, بڑی مہربانی. میرے پاس وہ آدمی جو میری بکریوں کی رکھوالی کرے, وہ بھیڑیا کہتا ہے میں جو موجود ہوں, میں جو موجود ہوں. اس نے کہا تو نے میری بکری پہلے اٹھائی ہے, اب جب میں چھوٹوں تو ایک بھی نہیں چھوڑے گا. اس نے کہا تو جا کہاں رہا ہے, سبحان اللہ, تو جا کہاں رہا ہے.
اب میں جانور ضرور ہوں، دگلا نہیں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بھیڑیا ضرور ہوں، زبان دے کے مکرنے والا نہیں ہوں، میں بھیڑیا ضرور ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، جا تیری بکریوں کی میں رکھوالی کروں گا، تو جا رسول سے ملاقات کر کے میرا رسول تو وہ تھا جس نے بھیڑیوں کو بکریوں کا چرواہا بنا دیا، جس نے بھیڑیوں کو رکھوالا بنا دیا۔ ہم انسانوں سے تو وہ کروڑ درجے بہتر تھا بھیڑیا۔ ہمارے دین کا ہم وہ مذاق اڑا رہے ہیں، منبر رسول پہ بیٹھ کے اڑاتے ہیں، مجلسوں میں اڑاتے ہیں، محافل میں اڑاتے ہیں۔ ہمارے بیٹے جو نوجوان ہیں، فرانس والا خاکے بنائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تیرا بیٹا چہرے پہ اپنی داڑھی کا ڈیزائن بنا کے رسول کا خاکہ بنائے، کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس وقت تیری غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت بے غیرت کیوں بن جاتا ہے کہ تیرا نوجوان بیٹا حجامت کے وہ ڈیزائن بنا رہا ہے جو رسول نے منع کیے ہیں؟ اس وقت تمہیں کبھی شرم نہیں آئی؟ ہم نے جو خود دین کو نقصان پہنچایا، غیر نہیں پہنچا سکے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔